اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز بے حد خوبیوں والا ہے۔ سورۃ لقمان آیا 26۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ساری کائنات اللہ ہی کی ہے، اسی نے تخلیق کیا، وہی مالک ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ ان اللہ هو الغنی، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، وہ بے حد بے نیاز اور کسی چیز کا محتاج نہیں جس کی مخلوق محتاج ہوتی ہے۔ الحمید، بے حد خوبیوں والا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات میں قابل تعریف ہے، اس کی صفات کامل، اس کے احکامات کامل، اس کے اوامر و نواہی کامل، اس کے فیصلے کامل جو اس نے دنیا اور آخرت میں اپنے بندوں پر نافذ کیے۔ وہ الحمید ہے، ساری خوبیوں والا، کامل حمد و ثنا والا۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اے ہمارے رب آپ کے لیے تعریف ہے، تعریف بہت پاکیزہ بابرکت۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سورۃ لقمان آیا 27۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور اگر واقعتاً روئے زمین کے تمام درختوں کی کلمیں ہوں، یعنی زمین کے تمام درخت اگر لکھنے کے لیے قلم بن جائیں تو قلم ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور تمام سمندر اس کی سیاہی ہوں، اس کے بعد سارے سمندر، 7 سمندر اور اس کے سارے سمندر، اور زمین کے سارے سمندر اس کے بعد 7 سمندر اور بھی اگر روشنائی میں بدل دیے جائیں، اسے لکھا جائے تو روشنائی ختم ہو جائے گی۔ ما نفدت کلمات اللہ، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات سے مراد اس کی تخلیقی کارنامے، اس کے عجائبات، اس کے کرشمے، اس کی خوبیاں۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، بڑی حکمت والا ہے، یعنی تمام عزت اور غلبے کا وہی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 سمندروں پر، درختوں پر، انسانی دلوں پر غلبے سے العزیز کی حقیقت سمجھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، وہ غلبہ رکھنے کے باوجود انسان کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، اس کی قدرت کامل ہے، اس کی تدبیر کامل۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی وجہ سے الحکیم ہے، اس کا علم اور قدرت لامحدود ہے، اس کی حکمت کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر۔ تم سب انسانوں کا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ اٹھانا ایک ہی نفس جیسا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سورۃ لقمان آیا 28۔ ما خلقناکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب انسانوں کا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ اٹھانا ایک ہی نفس جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم اور کمال قدرت کا ذکر فرمایا، اس کے لیے ساری انسانیت کی تخلیق بھی ایک انسان کی تخلیق کی طرح ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری تمام باتیں سنتا ہے اور سب کام دیکھتا ہے۔ جیسے وہ ایک کو سنتا اور دیکھتا ہے، ایسے ہی وہ سب کی باتیں سنتا اور اس کے کام دیکھتا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى وان اللہ بما تعملون خبیر۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، سب ایک مدت مقررہ تک چلتے رہتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ سورۃ لقمان آیا 29۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار
دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ رات کو دن میں داخل کرنے سے مراد ہے رات کا کچھ حصہ لے کر دن میں شامل کر دینا، جس سے دن بڑا اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ جیسے گرمیوں کے دن لمبے اور اللہ تعالیٰ دن کا کچھ حصہ رات میں شامل کر دیتا ہے، اس سے راتیں لمبی ہو جاتی ہیں جیسے سردیوں کی لمبی راتیں۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا۔ سورج کا تعلق دن کے اوقات سے ہے اور چاند کا رات کے اوقات سے، اور یہی دو کل یجری الی اجل مسمى، سب ایک مدت مقررہ تک چلتے رہتے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ ہر ایک اپنی مقررہ مدت تک کے لیے گردش میں ہے۔ اس گردش میں کبھی کوئی خلل نہیں آیا۔ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی تو ان کی گردش بھی ختم ہو جائے گی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج غروب ہوا تو ان سے پوچھا، تم کو معلوم ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو علم ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے پہنچ کر پہلے سجدہ کرتا ہے، پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دی جاتی ہے، اور وہ دن بھی قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا اور اجازت چاہے گا لیکن اجازت نہ ملے گی، بلکہ اسے کہا جائے گا وہاں سے آیا تھا، جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جا، چنانچہ اس دن وہ مغرب ہی سے نکلے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تم جو نیکی بدی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ وہ تمہارے اعمال کی پوری جزا دے گا۔ وہ فرما برداروں کا ثواب اور نافرمانوں کو سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کے بڑے چھوٹے ہونے سے، سورج اور چاند کے مسخر ہونے سے، سورج اور چاند کے نظام میں بند کر مسلسل صحت کے ساتھ چلنے سے اپنی خبر کا شعور دلایا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْكَبِيرُ، یہ اس لیے ہے کہ یقیناً وہی اللہ ہی حق ہے اور یقیناً اس کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہی باطل ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی بے حد بلند بے حد بڑا ہے۔ سورۃ لقمان آیت 30۔ ذالکہ، یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے جو اپنی صفات کو بیان کیا ہے، بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اس لیے ہے کہ یقیناً وہی اللہ ہی حق ہے۔ وہ اپنی ذات میں حق، اپنی صفات میں حق، اس کا دین حق، اس کے وعدے حق، اس کے وعید حق، اس کے رسول حق، اس کی عبادت حق۔ اللہ تعالیٰ کے برحق معبود ہونے کی دلیل ہے، اس نے دن رات کا نظام قائم کیا، اس نے ہر چیز کو تخلیق کیا، ان کے لیے رزق کا اہتمام کیا، اس نے کسی چیز کو بے مقصد نہیں بنایا۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور یقیناً اس کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہی باطل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے انہیں الوہیت کا کوئی حق نہیں، ان کی عبادت باطل ہے، وہ اپنی ذات میں باطل، اپنی صفات میں باطل، اس لیے ان کی عبادت باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی بے حد بلند بہت بڑا ہے، وہ تمام مخلوقات سے اوپر ہے، اس کی صفات اس سے بلند ہیں کہ ان پر مخلوق کی صفات کو قیاس کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انتظامات سے، اپنی تدبیر سے اپنی شان کی برتری کا شعور دلایا۔ وہ الاعلیٰ ہے، وہ اپنی بڑائی کا شعور، اس نے اپنی بڑی بڑائی کا شعور دلایا۔ وہ الکبیر ہے، اس کے ماں سوا ہر چیز فقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ماں سوا ہر چیز کو باطل قرار دے کر اپنی برتری اور اپنی بڑائی کا شعور دلایا۔ اس کے ماں سوا ہر چیز پست ہے، نہ کسی کی قدرت ہے، نہ اختیار، نہ قوت، نہ فیصلہ، نہ حکم، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی حق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔